پاکستان کے جو ایمیشنز ہیں وہ 1% سے بھی کم ہے گلوبل گرین ہاؤس گیسز ہیں، لیکن یہ پاکستان پچھلے 10 سال سے زائد عرصے میں ٹاپ 10 جو رینکنگ ہے اس میں آ رہا ہے۔ اگر ملینز ہم نے اسپینڈ کیے ہوتے تو یہ بلینز کا لاس بچ سکتا تھا۔ وہ اسٹریٹجیز موجود تھیں، جو پلانز ہم نے پریپیئر کر کے دیے۔ ہمارے ہاں جو لانگ ٹرم امپلیمنٹیشن ہے، فارچونیٹلی وہ جو پولیٹیکل ول ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے لانے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج کے پروگرام روبرو میں ہم ماحولیات کے حوالے سے بات کریں گے۔ پورا پاکستان، گلگت بلتستان ماحول کی جو تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج بھی جسے کہتے ہیں، اس کی زد میں ہے۔ گلگت بلتستان جسے کہا جاتا ہے جہاں پہ پورا آپ کا ایکو سسٹم کا، پاکستان کی ایکو سسٹم، دنیا کا جو ایکو سسٹم ہے اس کا دار و مدار ہے۔ یہاں پہ گلیشیئرس ہیں، یہاں پہ پہاڑ ہیں، وائلڈ لائف ہے، بہت کچھ ہے۔ اور یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں اور ان کا کیا ربط ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ چونکہ میرے مہمان تعلق بھی ان کا ماحولیات سے ہے۔ محمود اختر چیمہ ہیں، کنٹری ریپرزنٹیٹیو IUCN پاکستان۔ بہت سارے سوال ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس محدود ٹائم میں اس کو کور کر سکیں۔ محمود صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آپ کی تشریف آوری کا۔ مجھے تھوڑا سا اگر یہ آپ بتائیں کہ کیا کوئی ربط ہے، پورا پاکستان جو بارشیں ہو گئیں، کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم گلگت بلتستان کے اپنے ماحول کو لے کے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ محمود اختر چیمہ بین الاقوامی ادارہ ہے جو تحفظ ماحول، اس کی نمائندگی میں کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ کوئی 18,000 سائنٹسٹ ہیں جو ایسوسیٹڈ ہیں، اور 1200 سے زائد ممبرز ہیں جو IUCN کے اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ہم نے حکومت پاکستان کو شروع میں مدد کی، نیشنل لیول کی حکمت عملی بنانے میں ماحول کی، پھر پروونشل لیول پر مدد کی تاکہ پروونشل جو اسٹریٹجیز ہیں وہ پریپیئر ہوں، اور اسپیشلی گلگت بلتستان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو بھی ہم نے مدد کی، اور پھر ان اسٹریٹجی سے کیسے ہم ان کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ایکشن میں۔ محدود پیمانے پہ میڈیم سائز کے اور بڑے ہم نے پروجیکٹس رن کیے۔ پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہم کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اور اسپیشلی آپ نے جب ذکر کیا تو گلگت بلتستان کی ایک منفرد حیثیت ہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو قدرت کے خزانے ہیں وہ گلگت بلتستان میں ہیں۔ آپ نے اس دفعہ جو ایکسٹریم جو ایونٹس ہوئے ہیں اس کی بات کی ہے۔ کوئی یہ جو 2022 ہے، یہ بڑا اس کی شروعات ہی کچھ ایسے ہوئی کہ اس دفعہ جو ہماری سردیاں تھیں وہ تھوڑی سی پرولونگ تھی، لمبے دورانیے کے لیے تھیں۔ اپریل اور مئی کا مہینہ یہ پچھلے 60 سالوں میں اتنی وارمیسٹ گرمی نہیں پڑی تھی جو کہ پچھلے 60 سالوں میں اپریل مئی میں پڑی۔ اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگلے جو آنے والا مونسون ہے اس میں بارشیں زیادہ ہوں گی، لیکن یہ جو توقعات تھیں اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہیں۔ اور بلوچستان میں کوئی 451%، اسی طرح سندھ میں بھی۔ یہاں پہ جو ایونٹس ہیں KP اور گلگت بلتستان میں کوئی 31 گلاف کے ایونٹس ہوئے، اور فلیش فلڈس جو کہ بہت سارا جو لاس ہے نیچرل ایسیٹس کو وہ ہوا ہے۔ اور ابھی ہم جو یہاں گلگت بلتستان میں آئے، بنیادی طور پر IUCN، ہم ایک اندازہ لگانے کے لیے کہ کتنا امپیکٹ ہوا ہے نیچرل ریسورسز کو، کتنا جو لاسز ہیں وہ ہوئے ہیں، اور کیسے ہم یہ پریزنٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کے جانی نقصان ہوا ہے، لوگوں کے مویشی ہوئے ہیں، لوگوں کے فصلات ہوئے ہیں، لوگوں کے فارسٹ ہوئے ہیں، ان کو ڈیمیج
اور لوگوں کی لائیولیہڈز جو ڈپینڈ کر رہی تھی نیچرل ریسورسز پہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے، تاکہ یہ جو ہے وہ حکومت کو بتایا جائے. اور یہ کسی بھی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اتنے بڑے جو چیلنج ہے اس میں حکومتی ادارے ہیں، ان کے بڑے محدود وسائل ہوتے ہیں. اپنی وہ کوشش پوری کر رہے ہیں حکومتی ادارے یہاں پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی، لیکن کتنا ایک ہے ان کے جو وسائل ہیں. اتنے بڑے جو چیلنجز ہیں اس کے لیے پاکستان کے جو ایمیشنز ہیں نا وہ 1% سے بھی کم ہے گلوبل جو گرین ہاؤس گیسز ہیں. لیکن یہ پاکستان پچھلے 10 سال سے زائد عرصے میں ٹاپ 10 جو رینکنگ ہے جو امپیکٹس ہیں اس میں آ رہا ہے. یہی میں چیمہ صاحب آپ سے میرا سوال بھی اسی طرف تھا کہ ہمارا کنٹریبیوشن تو ایسے جتنا ہے نہیں، تو سفر ہم زیادہ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس کیا پھر کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم اس سے بچیں؟ ہم کچھ تو کر نہیں رہے ہیں، باقی دنیا نہیں کر رہی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ویسے پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ ہمارا یہ جو خصوصی حیثیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے ہمیں، جو وسائل دیے. ان وسائل سے پوری دنیا بینیفٹ کر رہی ہے، اور وہ پوری دنیا زیادہ دیر تک بینیفٹ نہیں کر سکے گی اگر اس کا جو ریئلائزیشن ہے یا جو سمجھ ہے وہ اگر نہیں ہوگی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پوری دنیا کو یہ ریئلائز کہ ایک طرف اگر آپ کے پاس یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ نے کی ہے، تو دوسری طرف آپ کا اب یہ فرض بھی بنتا ہے کہ یہ جو نیچرل ایسیٹس ہیں یہ پائیدار ترقی کے لیے یہ رہیں گے تو پائیدار ترقی ہوگی. ہماری پوری زراعت کا دار و مدار پنجاب میں، سندھ میں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ پانی موجود ہو. پانی کہاں سے آئے گا اگر یہ گلیشیئرز جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے ان کی لک آفٹر نہیں ہوگی. گلاب کے ایونٹس جیسے 31 ایونٹس اس سال میں ابھی کسی نے یہ اندازہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اتنے زیادہ ہوں گے. ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ یہ ایونٹس اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اس کی وجہ سے. تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو جس حد تک بہتر کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن میں، ہم اپنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی اپروچ اپلائی کر کے تو لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتے ہیں، تاکہ کہیں پہ اگر ہم انفراسٹرکچر اسٹیبلش کر رہے ہیں تو آئندہ آنے والے 30 سال 50 سال کو مد نظر رکھ کے تو ہم اگر کوئی برج کنسٹرکٹ کرنا ہے اس کی ہائٹ ایک ایلیویٹڈ رکھیں، اونچی جگہ اس کی رکھیں. اگر ہم نے کوئی دوسرا انفراسٹرکچر بنانا ہے، پاکستان ایک طرف تو ہم بہت اچھے ہیں جو اسٹریٹجیز میں پلانز بنانے میں، ہم زیادہ اچھے نہیں ہیں ان کو مؤثر عمل درآمد کرنے. اسی حوالے سے چیمہ صاحب دریاؤں کے کنارے سوال میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 3 دہائیوں سے تو آپ ان پٹ دے رہے ہیں، آپ حکومتوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، یہ کریں، یہ نہ کریں، اسٹریٹجیز تو آپ بنا کے دے رہے ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سے آپ یقیناً مطمئن نہیں ہوں گے. تو وہ کیسے پھر ان کو حکومتوں کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ یہ آپ ہی کے انٹرسٹ میں ہے، آپ اس کو کریں؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس میں؟ بنیادی طور پہ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ یہ جب ہم شروع میں بات کر رہے تھے کلائمیٹ چینج کی تو کوئی اس چیز کو چیلنج لوگ کرتے تھے، ریالٹی اس کو نہیں تصور کیا جا رہا تھا. اب جب یہ بلینز کا لاس ہو رہا ہے، اگر ملینز ہم نے اسپینڈ کیے ہوتے تو یہ بلینز کا لاس بچ سکتا تھا. وہ اسٹریٹجیز موجود تھیں، جو پلانز ہم نے پریپیئر کر کے دیے ان کو، اگر اس کا عمل درآمد اگر اس پہ ہوتا تو یہ نقصانات کم ہو سکتے تھے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ باقی اور دنیا کے ممالک بھی ہیں جو ہماری طرح کے ہیں لیکن وہاں پہ اس طرح کے نقصانات کو کم کیا جا رہا ہے. اس میں ہے کیا کہ وہ پلانز لانگ ٹرم کے ہم جو بنا رہے ہیں اس میں سے یہ جو لوکل لوگ ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان پلانز کی امپلیمنٹیشن، جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا استعداد کار. ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ
امپلائی ہوتے ہیں اور ہم کچھ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سارا اتنا بڑا جو چیلنج ہے وہ اس سے نمٹیں گے، تو یہ کسی بھی ایون ڈیولپ کنٹریز میں بھی نہیں ہے کہ ہم حکومتی اداروں سے یہ توقع کریں، وہاں پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر بیچ میں آئے، اور ہم یہاں پہ جو ہماری اپروچ ہونی چاہیے یہ کولیبریٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 17 جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ میں لانا ہوگا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہوگی کہ آپ جو یہ چیلنج بنا ہے اس میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ سپورٹ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ لوگ ہیں نا جی گلگت بلتستان کے، یہ اتنے کمیٹڈ لوگ ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ ان کو کوئی چیز بتائیں نا تو انہوں نے دے کین ڈو اے لاٹ، انہوں نے بڑی اچھی اچھی مثالیں قائم کی ہیں، اور میرا خیال ہے آپ نے یہ کہا کہ بین الاقوامی ادارہ IUCN جیسے ہم کام کر رہے ہیں، بڑا فخر ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے۔ ٹرافی ہنٹنگ کا ہم نے پروگرام کیا تھا، پاکستان میں کوئی 7 ملین سے زیادہ $US جو ہیں ٹرافی ہنٹنگ پروگرام سے لوگوں نے بینیفٹ لیا ہے۔ ہمیں بے شمار ایسی سکسیس سٹوریز موجود ہیں، لیکن کہاں پہ ہم کمی آتی ہے، ایک تو مؤثر عمل درآمد میں، دوسرا ہمارے ہاں جو لانگ ٹرم امپلیمنٹیشن ہے، فارچونیٹلی وہ جو پولیٹیکل ول ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے لانے کی ضرورت ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، یہ جیسے گرین ٹاسک فورس بنی، کوریا میں یہ اجلاس ہو رہا تھا ورلڈ کنزرویشن کانگریس کا، اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ جب واپس آئے تو ہم نے واپس آ کے ڈائیلاگ کیا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کہ انوائرمنٹ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی کمٹمنٹ دی۔ بلین ٹری افارسٹریشن شروع ہوا، 10 بلین تک وہ گیا۔ اس ٹاسک فورس میں ہم پارٹ تھے، گلگت بلتستان بھی اس کا پارٹ ہے۔ تو ہم بے شمار ایسے انیشیٹیوز ہیں جس میں IUCN نے مدد کی ہے، حکومت کی، حکومتی اداروں کی استعداد کار بھی بڑھانے کی، لیکن کیا ہے کہ اس کو اپ سکیل کرنے میں حکومتی ادارے ہیں جو اس کو اپ سکیل کر سکتے ہیں۔ پائلٹ لیول پہ ہم نے بہت ساری سکسیس سٹوریز۔ چیمن صاحب، آپ نے گلگت بلتستان کے ٹرافی ہنٹنگ کی بات کی، یقیناً بہت اچھا اقدام تھا، لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ IUCN گلگت بلتستان سے غالباً یہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی کہیں اور شفٹ۔ تو اس ٹائم پہ، جبکہ یہ تو حقیقت ہے کہ سارا جیسا ہم نے کہا کہ ہر قسم کی جو قدرتی وسائل تو گلگت بلتستان میں ہیں، تو یہ کیا وجہ تھی کہ IUCN ناراض ہو کے چلا گیا یا فرسٹریٹڈ ہو کے چلا گیا یا عوام نے تعاون نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ گیپ کیوں آیا اتنا؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، ہمیں پورے پاکستان میں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کام ہے کرنے کے لیے درخواست آتی ہے، اور ہمیں یقیناً بلوچستان سے بڑی دیر سے درخواست آ رہی تھی کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، لیکن ہم نے کوئی فوکسڈ انداز سے اگر کہیں آپ کو تقریباً 2 دہائیوں تک کام کیا، یہاں پہ ماڈل اسٹیبلش کیے۔ ہمارا کسی طرح سے بھی نہیں، حکومت جو بلوچستان ہے ان کی طرف سے بھی درخواست تھی، سندھ کی طرف سے بھی تھی، ہم نے ان کو بعد میں اسٹریٹجیز پریپیئر کر کے دیں، بعد میں ان کی امپلیمنٹیشن ہوئی۔ یہاں پہ ہم نے پہلے کیا، ہم نے یہاں سے آپ کہیں نیشنل لیول کے پروگرام سارے چل رہے تھے، اور یہ سپورٹ ماڈسٹ جو اویلیبل ہو رہی تھی وہ ہم نے کنٹینیو رکھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اب دوبارہ ہم نے اپنا آفس یہاں پہ اسٹیبلش کر لی ہے۔ اب ہم گلگت بلتستان میں بایو ڈائیورسٹی سیف گارڈنگ پروجیکٹ ہے، یہاں کے جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو ہم گرین لسٹ کی سرٹیفیکیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کنجراب کو ہم نے پہلا بایو ڈائیورسٹی جو نیشنل پارک ہے وہ لیا ہے تاکہ گرین لسٹنگ میں ہو۔ ہمارے 10 بلین میں نیشنل لیول کا ہے، ہم یہاں پہ اس کا کر رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن پلان ہم نے نیشنل لیول پہ پریپیئر کیا۔ گلگت بلتستان پہلی جگہ ہے جس میں ہم نے
ابھی آ کے اس کی لانچنگ کی ہے کل، اور یہ خواتین کا جو رول ہے نیچرل ریسورس مینجمنٹ میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، تو ہم دوبارہ سے ان علاقوں میں جہاں پہ ہیوج پوٹینشیل ہے، میں سمجھتا ہوں تو پوری IUCN کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا، اور جو پیار، جو خلوص اور جو کمٹمنٹ یہ یہاں گلگت بلتستان کے لوگوں نے دی ہے، بڑے معصوم لوگ ہیں، بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہم سپورٹ ہے وہ موبلائز کرنے میں آپ کے ساتھ، اور جو بہت سارے اچھے کام کیے تھے ان کی اپ اسکیلنگ کی طرف آپ جائیں گے۔ اچھا، ابھی آپ نے فرمایا کہ 31 غلاف کے ایونٹس ہو گئے ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے غلاف تو یہاں پہ کام کر رہا ہے، تو کیا اس کا اتنا افیکٹو نہیں ہے کام، وہ میسج نہیں پہنچا سکا لوگوں تک جس کی وجہ سے ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں؟ اویئرنیس کی کمی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے، اور وہ یقیناً ہمارے پاس بڑی اپرچونٹی ہے، اتنے بڑے ریسورسز گرین کلائمیٹ فنڈ کی طرف سے ملے ہوئے، لیکن اس کی یہ جو اس کا استعمال ہے اور لوگوں کے ساتھ مل کے استعمال کرنا، وہ شاید اتنا اس لیول پہ اتنا مؤثر نہیں ہے، اس کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمیں فریش لک دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پریارٹیز آج سے چند سال پہلے غلاف کے اندر رکھی گئی تھیں، یہ غلاف کے ایونٹس بڑی ڈفرینٹ لوکیشنز میں ہوئے، اور ان پریارٹیز کو ہمیں دوبارہ سے دیکھنا ہوگا، اور یہ دیکھیں کچھ اداروں کے ساتھ مل کے کام کیا جائے تو آپ بڑی ٹرانسفارمیشنل چینج لا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ادارے کے بس کی بات نہیں، تو ہم نے اپنی بھی تجاویز دی ہیں، اور حکومت پاکستان کو بھی اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو بھی، کہ یہ جو گرین کلائمیٹ فنڈ کی طرف سے یہ والی فنڈنگ ہے، اس کو افیکٹولی یوٹیلائز کرنے کے لیے اور لوگوں کے انٹرسٹ میں ہمیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ یہ جو چیلنج ہے اس کو کسی حد تک وہ نمٹ سکیں۔ اس کے ساتھ لوگوں کا لاس ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، اور ان پیسوں کو اگر آج ہم استعمال نہیں کریں گے تو شاید کل ہم اس طرح کے نتائج وہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ سر تھوڑا سا وقت محدود ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ایک دو کوئک سوال آپ سے پوچھوں۔ ایک تو جس طرح کی یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج والی، فلڈز آ رہے ہیں اور غلاف کے ایونٹس ہو رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں بحیثیت ایک سائنٹسٹ کے آپ کے آنے والے وقتوں میں یہ بڑھیں گے، کم ہوں گے؟ اب دیکھیں، آنے والے وقتوں میں تو انہوں نے بڑھنا ہے۔ پچھلے جو دورانیے سے ہم اس کا دیکھ رہے ہیں، پچھلے 2-3 دہائیوں سے، اس میں اس ایکسٹریم ایونٹس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور انہوں نے بڑھنا ہے، اور یہ بڑھنے کی وجوہات بھی ہمارے بالکل سامنے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ یہ چیلنج جو ہے اس سے کیسے نمٹا جائے گا۔ اسکول کے بچوں میں، جو کمیونٹیز ہیں، جو عام لوگ ہیں اس کے اندر، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیسیژن میکنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے جو کہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ مل کے یہ اویئرنیس ریزنگ کا کام کرنا ہوگا تاکہ ریشنل ڈیسیژنز لے سکیں۔ صحیح۔ سر گلگت بلتستان میں وہ سب سے بڑا ایشو کون سا ہے جس کی وجہ سے ہمارے قیمتی وسائل ضائع ہو رہے ہیں؟ کیا ڈیفارسٹیشن ہے یا کوئی انوائرمنٹل پولوشن تو ایسے جتنی ہے نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے جس کی روک تھام انتہائی ضروری ہے؟ دیکھیں، گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو چیز ہے اس کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ گلگت بلتستان پورے پاکستان کا جو واٹر ٹاورز ہیں وہ گلگت بلتستان میں، اور گلگت بلتستان میں
جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے نا وہ ہے بایو ڈائیورسٹی. اگر آپ اس کی گلوبل سگنیفیکینس، لوگوں کی لائیولیہڈس وہ پروٹیکٹ کرنی ہے تو آپ اگر یہ پروٹیکٹ کریں گے تو لوگوں کو آپ نیچر بیسڈ ٹورزم جو ہے اس کے اندر انگیج رکھ سکیں گے، لوگوں کی لائیولیہڈس کنٹینیوڈ انداز سے لوگ بینیفٹ کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے یہ جو ڈیفارسٹریشن ہے اس سے جو چیلنج ہے وہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ دوسری جیسے ٹرافی ہنٹنگ کا ہم نے کہا نا کہ ملینز کے حساب سے، اس طرح سے اس کو ایک نیچرل ایسٹ کے طور پہ دیکھنا ہوگا. اگر آج انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرح کی اپرچونٹیز بھی آ رہی ہیں کہ آپ کے پاس اگر فارسٹ ہیں، ان فارسٹ کو آپ پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں اور ان کو کاٹتے نہیں ہیں، تو بین الاقوامی طور پر ایسے ہیں کہ جو آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ ان کو رکھا ہوا ہے. تو اگر انوائرمنٹل سروسز کے لیے پیمنٹس ہوتی ہیں تو لوگوں کے لیے بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے یہاں پہ گلگت بلتستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان ایک نیچرل ایسٹ کا یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. اور اس کو اگر ہم پروٹیکٹ کریں، جو ہمارے جس طرح میرے پاس اگر بینک میں کوئی اپنے پاس ہے موجود، یہاں پہ جو نیچرل ایسٹس ہیں نا یہ لوگوں کا ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کا سرمایہ ہے اور وہ اس سے بینیفٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آپ نے موقع فراہم کیا. اور یہ یقیناً میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کل جتنا بھی ہم آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں، بہت اچھے رپورٹس پریپیئر کرتی ہیں، شل میں چلے جاتے ہیں بہت، لیکن یہ جو میڈیا ہے یہ اپ اسکیلنگ ماسز تک یہ پیغامات پہنچانے میں یہ بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. اور آپ کا اسپیشلی جو ٹی وی چینل ہے اس کا تو مجھے یقیناً میں فخر محسوس کرتا ہوں جس طرح سے آپ سروس کر رہے ہیں اس ایریا کی. تو IUCN یہ جو کمیونیکیشن کی ہماری اسٹریٹجی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ مل کے آگے انشاءاللہ پروگرامز بھی بنائیں گے تاکہ یہ ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو افیکٹولی ہم امپلیمنٹ کر سکیں. بہت شکریہ. ہوں ڈاکٹر چیمہ، کنٹری ریپرزنٹیٹیو IUCN پاکستان، ہمارے آج کے مہمان تھے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.